بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے بیٹا آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، چھٹیاں جو ہیں گھر میں گزار رہے ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ امتحان کی تیاری میں لگے ہوں گے، باقاعدہ کام کرتے رہے ہوں گے۔ ہماری بھی یہ خواہشات ہیں آپ لوگوں کے لیے، اللہ پاک آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ تو بیٹا جو ہے یہ آج ہمارا جو آج کا کام ہے وہ ہے خطوط غالب کی ریڈنگ اور وضاحت۔ حصہ نثر جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے آخر میں جو ہے جو خطوط غالب ہیں، 2 خطوط غالب کے ہیں اور 2 خطوط علامہ اقبال صاحب کے، یہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آج ہمارا جو کام ہے یہ حصہ نثر کا آخری سبق ہے، خطوط غالب کی ریڈنگ اور اس کی وضاحت۔ یہ خط میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس کی وضاحت کروں گا، آپ غور سے سنیے، اور مشکل الفاظ میں یہاں پہ لکھوں گا، آپ لوگ جو اپنے ساتھ مشکل الفاظ جو اپنے پاس نوٹ کرتے جائیے۔ تو اصل میں یہ جو ہے موضوع مکتوب نگاری کا ہے۔ مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں؟ خط لکھنا۔ اردو میں خط کو مکتوب بھی کہتے ہیں اور خط بھی کہتے ہیں۔ اچھا لفظ جو ہے وہ مکتوب ہے، یہ لفظ عربی کا ہے، عربی سے اخذ شدہ ہے مکتوب، تو مکتوب کہتے ہیں مکتوب نگاری، خط لکھنا۔ اگرچہ آج کل جو ہے یہ خطوط لکھنا اور جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے احباب رشتہ داروں کو، اپنے جو ہے سرکاری آفیسر کو پہلے جو خطوط لکھے جاتے تھے، آج کل اگرچہ موبائلوں نے وہ سلسلہ ختم کر دیا ہے، کل تو موبائل ہے۔ بہرحال مکتوب نگاری جو ہے ہمارے ادب کا ایک حصہ ہے، اور یہ مکتوب نگاری جو ہے یہ عربی اور فارسی ادب سے لیے گئے ہیں۔ یہ ہمارے اردو میں جو مکتوب نگاری ہے، خط لکھنا جو ہے، یہ فارسی اور اردو ادب سے لیے گئے ہیں۔ تو مکتوب نگاری ہمارے ہاں جو ہے پاکستان اور ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں مکتوب نگاری کے 2 دور گزرے ہیں۔ ایک تو اس کا ابتدائی دور تھا۔ ابتدائی دور میں لوگ خطوط لکھتے تھے، بڑے جو ہے پرتکلف الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے تھے، ایسے چن چن کر الفاظ لیتے تھے جو مشکل ہوں، جو جس سے جو ہے خط میں جو ہے خط میں ایک بناوٹ سی پیدا ہو جائے، ایک جو ہے اپنی جو ہے قابلیت کو آشکار کرنے کے لیے، اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے مشکل سے مشکل الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا پہلے دور میں۔ خط لکھنے کے جو پہلا دور گزرا ہے ابتدائی دور میں، بڑے بڑے القابات، بناوٹی اور ثقیل قسم کے الفاظ، مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، اور جو ہے القاب کو جو ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم خیر و عافیت سے ہیں، ہم جو ہے بڑی عافیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ کی گزران بھی اللہ کے فضل سے امید کرتے ہیں کہ بڑی اچھی ہوگی۔ اس قسم کے الفاظ جو ہے استعمال کرتے تھے، یعنی پرتکلف الفاظ، بناوٹی الفاظ استعمال کرتے تھے ابتدائی دور میں۔ پھر بعد میں جو ہے غالب نے جو ہے یہ جو فرسودہ طریقہ تھا، پرانا طریقہ تھا خط لکھنے کا، بناوٹی اور ثقیل الفاظ کے استعمال، بڑے بڑے القابات، انہوں نے غالب نے اور علامہ اقبال اور سر سید احمد خان، ان لوگوں نے جو ہے اس طریقے کو پس پش ڈال دیا، اس طریقے کو جو ہے بالکل ترک کر دیا۔ خطوط لکھنے میں یہ جو فرسودہ طریقے تھے، بڑے بڑے بناوٹی جملے لکھنا اور یہ ثقیل الفاظ استعمال کرنا، ایسے ہی جو ہے بڑے بڑے القابات استعمال کرنا، اس کو انہوں نے بالکل ترک کر دیا، اور انہوں نے ایک نیا انداز اختیار کیا، ایک نئے اسلوب اختیار کیا مکتوب نگاری کا، اور وہ بہت جو ہے بالکل اس میں نیچرل طریقے کو انہوں نے اپنایا، اور بے تکلفی کے ساتھ جو ہے وہ خط لکھتے تھے، بغیر القاب و آداب، وہ جو ہے صرف سلام مسرور وغیرہ لکھ لیتے تھے، اور خط لکھنے کی ابتدا جو ہے وہ جو مقصد ہوتا تھا ان کا خط لکھنے کا، ان
ان الفاظ سے شروع کرتے تھے، مقصد کو بیان کرتے تھے خط کے پہلی ہی لائن سے جو ہے. جیسے دیکھیں یہاں پہ ہے، میں نے وہ انداز اختیار کیا، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے. یعنی مرزا صاحب نہ سلام نہ لیک نہ کچھ، بس مرزا صاحب کلام لکھا اور اپنے جو ہے مدعا جو ہے بیان کرنا شروع کر دیا خط میں. اپنی جو ہے وہ جو مقصدیت کو انہوں نے اپنایا ہے، اسے کہتے ہیں مقصدیت. اب غالب نے جو ہے فرسودہ طریقے کو چھوڑ کر جو خط کا طریقہ، اس میں مقصدیت کو بس شروع سے مقصد بیان کرنا ہے کہ بھئی خط میں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا مدعا کیا ہے، بس وہ بیان کرتے تھے. تو ایک بہت اچھا انداز اختیاری ہے. بعد میں آنے والے جو ہے سر سید احمد خان، نواب محسن ملک، الطاف حسین حالی، ابوالکلام آزاد، شبلی نعمانی، اکبر آبادی، علامہ اقبال وغیرہ نے بھی یہی جو ہے انداز اختیار کیا ہے اور فرسودہ طریقوں کو انہوں نے بھی جو ہے ترک کیا ہے. تو اب جو ہے یہ خطوط میں جو ہے اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں. اور خطوط نویسی کی 3 اقسام ہیں. ایک تو ہے ان میں نجی خطوط، یعنی اپنے ذاتی، آپ کا جو ذاتی کاروبار ہے یا جو ہے کیا کہتے ہیں ذاتی معاملات ہیں کسی کے ساتھ، تو نجی قسم کے خطوط ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر کاروباری، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو بیوپار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ سے کچھ خریدتے ہیں، آپ ان سے کچھ خریدتے ہیں، ان کو خطوط لکھے جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر. اس کو کہتے ہیں کاروباری خطوط. یا جو ہے آپ اپنے پارٹنر سے، آپ کا پارٹنر دوسرے شہر میں آپ سے دور ہے، وہاں آپ کو ان کو خط لکھتے ہیں، اپنے حالات سے آگاہی آپ جو ہے ان کو دیتے ہیں اور ان کو مطلع کرتے ہیں، آپ ان کو انفارم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے ایسے حالات، ہمارے بزنس کس ڈھنگ سے جا رہی ہے. تو یہ بزنس کے جو معاملات ہیں، کاروبار کے جو معاملات ہیں، یہ ڈسکس کرنا اپنے کاروباریوں کے ساتھ، اپنے بیوپاریوں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ایک دوسری قسم کی یعنی کاروباری خطوط. پہلے نجی خطوط، کاروباری خطوط، اور تیسرے جو سرکاری خطوط. اب سرکاری آفیسر یا جو ہے کسی بھی محکمے میں ملازمت کرنے والے جو ہے اپنے جو ہے ہم منصب کو خطوط لکھنا، اپنے جو ہے کاؤنٹر پارٹ جسے کہتے ہیں، اپنے جو ہے منصب کو، اپنے کاؤنٹر پارٹ کو خطوط لکھنا اور جو ہے اس میں دفتری معاملات ڈسکس کرنا، یہ سرکاری جو ہے. یا کسی سرکاری آفیسر کو خط لکھنا، جو ہے ان سے چھٹی طلب کرنا وغیرہ، یہ دفتری یا جو ہے سرکاری جو ہے ان کو خطوط کہتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں خطوط کی. اور دوسری جو ہے لیکن اردو ادب میں جو اہمیت کے حامل ہیں وہ ادبی خطوط ہیں. جیسے غالب نے ادبی خطوط لکھے ہیں، جیسے ہم یہ پڑھیں گے بنام مرزا حاتم علی بیگ. مرزا حاتم علی بیگ کو انہوں نے جو ہے یہ بھی ایک ادبی خط ہے ادبی معاملات کے بارے میں. اچھا بھائی میری وہ جو کتابیں چھپنی تھیں وہ کب تک چھپ جائیں گی، اور جو ہے اس میں کتنے دن لگ جائیں گے، کتنا خرچہ آئے گا، کب ہمیں ملیں گی. تو یہ ادبی خطوط جو ہوتے ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے ادب میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل خطوط جو ہیں وہ ادبی خطوط ہیں. تو یہ خطوط کی چند قسم میں نے آپ کو بتا دی. مکتوب نگاری کا مقصد بتا دیا، مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں، مطلب میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب ہم آتے ہیں بیٹا اس طرف، سبق ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. پیج نمبر 105 آپ دیکھیں، کتاب کھول کر بیٹھیں. پیج نمبر 105. یہ پہلا خط ہے بنام مرزا حاتم علی بیگ. تو اس میں جو ہے غالب نے اپنے دوست کو، یہ ان کا جو ہے قلمی دوست ہے، ان کا ادبی دوست ہے، تو ان کو خط، یہ ایک ادبی خط ہے. اس میں وہ اس خط میں ہم وہ جو ہے غالب صاحب جو ہے اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور کئی عرصے سے مرزا حاتم علی بیگ جو ہے انہوں نے خط و کتابت نہیں کی ہے مرزا غالب سے. تو اس کو گلہ شکوہ بھی دے رہے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ ہمیں خط ہی نہیں لکھتے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ان سے معلومات فراہم کرنے کی، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری جو کتابیں چھپنے والی ہیں وہ کب تک چھپیں گی، ان کا کیا بنا. اور چونکہ دلی کے حالات، یہ جس دور میں خط لکھا گیا اس وقت دلی جو ہے برباد ہوئی تھی. دلی شہر پہ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
पुरआशोब शहर बना हुआ था उससे। पुरआशोब शहर उसे कहते हैं जिस पर कोई नागहानी आफत या बला या मुसीबत नाजिल हुई हो, उस पर कोई अजाब आया हो, जिससे उसको पुरआशोब शहर कहते हैं। उस वक्त दिल्ली जो है पुरआशोब शहर था। अंग्रेज़ों ने बरसग़ीर पाक हिंद पर जो है हमला किया था, वहाँ पर अपनी हुकूमत जमाई थी। तो आते ही उन्होंने मुसलमान हुक्मरानों मुसलमानों पर जुल्म ढाए और यूँ जो है पूरे दिल्ली शहर जो है वो वीरान हो गया था, उससे एक जंगल बन गया था। यानी दिल्ली शहर की तबाही तारीख में जब आप बरसग़ीर पाक हिंद की तारीख उठाकर देखेंगे, उसमें आपको दिल्ली शहर की जो है बर्बादी, दिल्ली शहर की तबाही जो है वो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको देन विल कम टू नो, तब आपको पता चलेगा कि वाकई जो है दिल्ली पर एक बहुत बड़ा सवाल आया था, शहर की बर्बादी और तबाही हुई थी पूरा शब्द। तो जिस दौर में ये खत लिखा गया है मिर्ज़ा मोहम्मद बेग को, तो उस वक्त की दिल्ली जो है उसकी हालत नागुफ्तबे थी, बयान करने के काबिल नहीं थी, यानी उस पर जवाल आ चुका था। तो अब इस जवाल के दौरान जो है गालिब कहते हैं कि मेरी तहरीरें जो हैं वो तितर बितर हो गई, मुंतशिर हो गई, कोई जो है उठा कर ले गया कोई, और किताबें जो है कोई जला दी गई, कोई जो है। तो इन दिनों में गालिब जो है एक परेशानी की हालत से दो चार थे, और चूँकि दिल्ली पर सवाल आया था तो आप जानते हैं कि कोई शहर जब उजड़ जाए और उस पर कोई जवाल मुसीबत आ जाए तो उस शहर की फिर लोगों की क्या हालत होती है, तो वही हालत इनकी थी। तो वो इस जो है क्या कहते हैं पुरआशोब दौर में जो उन्होंने खत लिखा और उसको मालूमात कर रहे हैं कि हमने कोई किताबें भी छापने के लिए दी थी, उनका भी पता नहीं चला क्या बना। तो ये मालूमात जो उनसे हासिल करें, एक अदबी ख़त है। मिर्ज़ा साहब मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद की है कि मरासला को मुकालमा बना दिया है। अब मिर्ज़ा को खत लिखते हैं और कह रहे हैं कि मैंने जो ख़त का लिखने का जो तरीका है इस तरह बना दिया है कि मरासला कहते हैं एक ख़त कोई कह दें, एक भेजा हुआ ख़त, एक भेजा हुआ नोटिफिकेशन, एक भेजा हुआ जो है किसी उस पर लिख कर किसी कागज़ पर मालूमात जो है अपने हालात लिख कर भेज देने, इसको मुरासला कहते हैं। लिखी हुई तहरीर मुरासला होता है। मुरासला इरसाल करदा तहरीर जो आपने किसी तरफ भेजी है तो उसमें सीधी सीधी बात लिखी होती है। तो कहते हैं उसको मैंने मुकालमा बनाया। मुकालमा जिसे कहते हैं, मुकालमा कहते हैं दो आदमी जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, आमने सामने बैठकर जो गुफ्तगू करते हैं, उनकी जो है सवाल का जवाब देते हैं एक दूसरे। तो कहते हैं कि मैंने तहरीर जो है ये ख़त का अंदाज ऐसे बना दिया है कि गोया हम जो है मुनासिब की बजाय मुकालमा में हुए हैं, जैसे हम दोनों जो है ये बैठ कर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हों, ऐसे अंदाज मैंने जो है इख्तियार किए। हजार कोस से ये ज़बान कलम बातें किया करो। कोस कहते हैं मील को, जिसे उर्दू में मील कहते हैं, उर्दू का लफ्ज़ है कोस। तो कहते हैं ऐसे मैंने ईजाद किया है ये तहरीर का अंदाज़ कि आप जो है हज़ारों मील दूर, अगरचे आप दूर होंगे लेकिन जब आप तहरीर करेंगे ऐसा पता चलेगा कि हम एक दूसरे के साथ सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। वो हिजर में विसाल के मज़े लिया करो। हिजर कहते हैं जुदाई को, विसाल कहते हैं मुलाकात को। अगरचे आप दूर बैठे हुए हैं, आप जो है मुझसे दूर हैं, आप मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन मैंने जो ख़त का अंदाज जो अपनाया वो ऐसा है जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और मैं हम बातचीत कर रहे हों। वो फासले ही हमने ख़त्म कर दिए, वो फासले इंसान महसूस ही नहीं करते इन खतूत के ज़रिए कि हम इतने दूर हैं एक दूसरे से। जो हमने तरीका अपनाया है वो ऐसा है जैसे हम बैठकर वो बेताब गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या तुमने मुझसे बात न करने की कसम खाई है? इतना तो कहो कि क्या बात तुम्हारे जी में आई है? बरसों हो गए कि तुम्हारा खत नहीं आया, न अपनी खैर वफीद लिखी, न किताबों का ब्यौरा भिजवाया। ब्यौरा मालूमात, ब्यौरा मालूमात, ठीक है, अल्फाज और ये मानिया, ब्यौरा मालूमात। अब उसको गिला कर रहा है अपने दोस्त को कि इतना टाइम हो गया आपने भी खाती नहीं लिखा, क्या बात है कि आप हमें भूल गए हैं?
تو اس کو ساتھ یہ بھی دہانی کرا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے جو کتابیں لکھنی تھی ان کا ظاہر ہے ابھی شخص تھے، شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، لکھنا اور اشعار لکھنا، تحریریں لکھنا ان کا کام تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو کتابیں تھیں ان کی معلومات میں نے بھجوائی۔ ہاں، مرزا تفتہ نے حضرت سے یہ خبر دی ہے کہ 5 کتابوں کے آغاز کے ان کو دے آئے ہوں، انہوں نے سیاہ قلم کی لوحوں کی تیاری کی ہے۔ ہاں، وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ مرزا تفتہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ 5 کتابیں جو ان کے سر ورق، یعنی ان کا جو کیا کہتے ہیں تمہید ہوتی ہے کتابوں کی، ہر کتاب میں اس سے شروع کرنے پہلے تمہید ہوتی ہے، تو سر ورق اور کتاب کا نام، مصنف کا نام، تمہید، اس کو جو ہے وہ سر ورق کرتے ہیں۔ تو 5 کتابوں کے آغاز کے ان کو دے جائے، وہ 5 کتابوں کے آغاز کے جو وہ ہے صفحے ہیں وہ میں جو ہے چھاپنے کے لیے دے آیا ہوں۔ سیاہ قلم کی لوح کی سیاہ قلم کی لوح کہتے ہیں تختی کو، لوح تختی کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد جو وہ پلیٹیں ہیں جو چھپائی والے، چھاپے والے پلیٹ پر آپ کی جو تحریر ہے اس کو پلیٹ پر لکھتے ہیں، پھر وہ پلیٹ اندر چھاپتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مطلب یہ ہے کہ چھاپے خانے میں دے آیا ہوں اور ان کی جو ہے پلیٹیں تیار ہو گئی ہیں چھاپے خانے میں۔ یہ تو وہ دن ہے جو تم نے مجھ کو خبر دی ہے کہ 2 کتابوں کی طلائی لوح مرتب ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ 2 کتابوں کی طلائی گولڈن، سنہری تختی، مطلب یہ ہے کہ وہ پلیٹ جس پر تحریر ہوتی ہے وہ سنہری تھی، وہ پلیٹ اس کی بن گئی ہے چھپنے کے لیے، یہ آپ نے ہمیں اطلاع دی تھی۔ پھر اب طلائی سنہری لوح تختی، لوح کہتے ہیں تختی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، تختی کہتے ہیں، لوح کہتے ہیں تختی کو۔ تو پھر ان 2 کتابوں کی جلدیں بن جانے کی کیا خبر ہے؟ 5 کتابوں کے تیار ہونے میں درنگ کس قدر ہے؟ درنگ کا مطلب دیر، کتنا ٹائم باقی ہے، یعنی کتنے ٹائم میں چھپ جائیں گی، درنگ دیر، کتنے ٹائم میں چھپ جائیں گی، کتنا ٹائم باقی ہے 2 کتابوں میں، اس سے معلومات ہے، آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ محتمم مطبع کا خط پرسوں آیا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ تمہاری 40 کتابیں بعد میں نہائی لینے 7 جلدوں کے اسی ہفتے میں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ محتمم مطبع یعنی جو چھاپے خانے کا بڑا ہے، جو چھاپے خانے کا بڑا ہے، اس کا خط آیا تھا کہ ہمارے چھاپے خانے میں آپ کی کتابیں آئی ہیں، 40 کتابیں آئی ہیں۔ تو وہ کی یہ اطلاع ہے کہ 40 کتابیں بعد میں نہائی لینے 7 جلدوں کی، منہائی کہتے ہیں کٹائی کو، کم کرنے کو، تفریق کرنے کو، کہتے ہیں اس میں 7 جلدیں ان سے جو ہے ان کو منفی کر کے اسی ہفتے میں تو آپ کے پاس پہنچ جائیں گی، 7 جلدیں آپ کے پاس پہنچ جائیں گی اسی ہفتے۔ منہائی کا مطلب کٹائی، کٹائی۔ اب حضرت ارشاد کریں کہ 7 جلدیں کب آئیں گی؟ اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ وہ جلدیں کب پہنچیں گی۔ ہر چند کاریگروں کے دل لگانے سے تم بھی مجبور ہو، مگر ایسا کچھ لکھو کہ آنکھوں کی نگرانی اور دل کی پریشانی دور ہو۔ آنکھوں کی نگرانی سے مطلب انتظار، ایسی بات لکھو کہ ہم جو انتظار کر رہے ہیں یہ ہمارا انتظار ختم ہو اور دل کی پریشانی دور ہو، ہمیں اطمینان ہو جائے کہ کتابیں ہمیں مل کر رہیں گی۔ خدا کرے ان 33 جلدوں کے ساتھ یا 2-3 روز کے آگے پیچھے یہ 7 جلدیں آپ کی عنایتی بھی آئیں تاکہ خاص عام کو جا بجا بھیجی جائیں۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ غالب جو ہیں شدت سے انتظار کر رہے ہیں اپنی کتابوں کے کہ وہ ہمیں جو ہے مل جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ خدا کریں 33 جلدوں کے، اس نے بتایا تھا 40 کتابیں ہیں، 40 میں 3 منہائی کر دیں، 7 منہائی کر دیں، 7 کو کاٹ دیں، وہ آپ کی طرف پہنچ جائے گی۔ باقی 33 جو ہے وہ کہتے ہیں غالب صاحب کہ ان 33 جلدوں کے ساتھ یا 2-3 روز کے آگے پیچھے یا 7 جلدیں آپ کی عنایتی بھی آئیں تاکہ خاص عام کو، یعنی سب کتابیں آ جائیں تو 7 جلدیں بھی اور باقی 33 بھی، تاکہ ہر عام و خاص کو جو ہے، ہر عام و خاص کو
جو ہے یہ کتابیں بھیجی جائیں اور ان کو جو ہے یہ ہم اس کو ظاہر ہے وہ بہت بڑے شہر سے لوگوں سے کتابوں کا مطالبہ کرتے تھے، وہ لوگوں کی طرف بیٹھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ کتابیں ہیں جلدی تاکہ ہم لوگوں کی طرف بیچ دیں۔ میرا کلام میرے پاس کچھ نہ رہا، نواب ضیاء الدین خان اور آپ محسن مرزا جمع کرنے تھے، جو میں نے کہا انہوں نے لکھ لیا۔ اب وہ کہتے ہیں چونکہ دلی برباد ہو چکی ہے، دلی کا شہر برباد ہو چکا ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، وہ جو میرا جو کلام تھا میرے پاس رائی نہیں رہا۔ اب نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا جمع کرنے تھے، ہم نے کہا، انہوں نے لکھ لیا۔ وہ جو ہے میرے رائٹر تھے، میں جو بولتا تھا وہ لکھتے تھے، میری تحریریں سب ان کے پاس تھیں، چونکہ دلی شہر جو برباد ہو چکا ہے اور افراتفری کا عالم ہے، اور ہماری اس جو ہے نا گفتگو حالت جو شہر کی جو بنی ہے، اس کی وجہ سے ہماری کیا کہتے ہیں تحریریں تتر بتر ہو گئی، منتشر ہو گئی ہیں۔ ان دونوں کے گھر لٹ گئے، ہزاروں روپے کے کتب خانے برباد ہو گئے۔ اب میں اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستا ہوں۔ کئی دن ہوئے کہ ایک فقیر کہ وہ خوش آواز بھی ہے اور زمزمہ پرواز بھی ہے۔ زمزمہ پرواز گانے والا اچھی سر کے ساتھ گانے والا، اس کو زمزمہ پرواز، یہ عربی کا لفظ ہے۔ زمزمہ گانے کو کہتے ہیں، زمزمہ پرواز نہیں، وہ سوری فارسی کا لفظ ہے زمزمہ، گانے کہتے ہیں زمزمہ پرواز، بہترین گانا گانے والے۔ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ شہر جو ہے وہ لٹ گیا ہے، اور ان کے گھر جن کے پاس میری تحریریں تھیں، ان کے گھروں کو بھی انگریزوں نے لوٹ لیا ہے، اور ہزاروں روپے کے کتب خانے بھی برباد ہو گئے۔ اب کہتا ہے کہ میں انہوں نے محنت کی تھی وہ سارے، اب دیکھیں ہمیں اس خط سے یہ معلومات بھی یعنی فراہم ہو رہی ہیں، ہم حاصل کر رہے ہیں کہ دلی کے برباد ہونے سے، شہر کے اجڑ جانے سے، اب غالب کا اتنی محنت کے ساتھ ان کی جو تحریریں تھی، جو ان کا کلام تھا، اب وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب جو ہے برباد ہو گیا، کتب خانے جو ہے برباد ہو گئے۔ جہاں پر بڑی بڑی کتابیں تھیں، مستند کتابیں تھیں، تاریخ کی، شاعروں کی، ان کے کلام کی، وہ کتب خانے بھی برباد ہو گئے۔ اب کہتے ہیں کہ میں اپنے کلام کے دیکھنے کو یہاں حالت آ گئی ہے کہ اب جو ہے میں ترس رہا ہوں کہ کیسے میں جو ہے اپنا کلام جو میں نے اتنی محنت سے لکھا تھا وہ کیسے میں دوبارہ دیکھوں۔ تو یہ جو ہے تاریخ جو ہے دہلی کی وہ تاریخ بتا رہا ہے جب دہلی جو ہے اس میں افراتفری کا عالم تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، لوگوں کو جو ہے پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی، لوگوں کی بعضوں کو جیلوں میں گھسایا جا رہا تھا، بعضوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو ایک افراتفری کا عالم تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہمارا سارا کلام جو ہے وہ بہت جو ہے برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ ایک فقیر کی کئی دن ہوئے کہ ایک فقیر کی خوش آواز بھی ہے اور زمزمہ پرواز بھی ہے۔ خوش آواز ہے، ایک اچھے گانے والے بھی ہیں، یہ مطلب کہ ایک اچھی سر کے ساتھ وہ گاتے بھی ہیں۔ ایک غزل میری کہیں سے لکھوا لایا، اس نے وہ کاغذ جو مجھ کو دکھایا، یقین سمجھنا کہ مجھ کو رونا آیا۔ غزل دل کو بیٹھتا ہوں اور سلے میں اس خط کا جواب چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک فقیر مجھے ملا، وہ گانے والا بھی تھا، اور میری غزل کسی سے لکھ کر لایا تھا، اور غزل بھی میری تھی۔ جب میں نے اس غزل کو دیکھا، اس نے مجھے دکھائی، اور اس کاغذ کو میں نے دیکھا جس کاغذ پہ وہ غزل میری لکھی ہوئی تھی، تو مجھے رونا آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی پرانی یادیں تازہ ہو گئی، میں نے کتنی محنت سے جو ہے یہ غزل لکھی تھی۔ اب دیکھیں کہ آپ سے کوئی بچھڑ جائے، کافی عرصے کے لیے بچھڑ جائے، اور کافی عرصے کے بعد پھر اس کی آپ کے ساتھ ملاقات ہو، تو یقین کریں کہ آپ کو بھی رونا آئے گا۔ آپ جو ہے بڑی عجیب کیفیت، یا تو خوشی سے آپ کو رونا آئے گا، یا جو ہے اس کا غم تازہ ہوگا، آپ کو پھر رونا آئے گا۔ تو ایسے ہی ہے، کہتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد جو ہے میں نے جب اپنی غزل دیکھی تو مجھے رونا آ گیا کہ دیکھیں میری لکھی ہوئی غزل جو ہے کہاں پر جو ہے وہ رل رہی ہے، کہاں پر جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے۔ غزل دل کو بیٹھتا ہوں اور سلے میں اس خط کا جواب چاہتا ہوں، یعنی یہ فقیر سے جو غزل مجھے ملی ہے کہ دیکھیں میں آپ کی طرف بیٹھتا ہوں، یہ میری غزل ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو، تو اور اس کے سلے میں، اس کے بدلے میں آپ مجھے خط کا جواب ضرور دیجیے گا۔
آپ نے جو ہے مجھے خط کا جواب دیا۔ تو یہ خط تھا، پہلا خط مرزا حاتم علی بیگ میں کے نام، یہ جو ہے ان کے ادبی دوست تھے، اور خط کا موضوع کیا تھا، عنوان کیا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، اور خط میں نے آپ کے بس یہ خط ہے، یہ خط یہاں پہ ختم ہو گیا، میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کا دوسرا خط جو ہے میر مہدی مجروح کے نام خط، میر مہدی مجروح کے نام خط، خط نمبر 2، ٹھیک ہے، خط نمبر 2۔ میر مہدی مجروح کے نام، مجروح کہتے ہیں زخمی کو، مجروح ان کا تخلص تھا، یہ بھی غالب کے دوست ہیں۔ تو اس خط میں انہوں نے اپنے دوست کو وہی جو ہے دلی کی بربادی کا حال سنایا ہے، اور اپنے دوست احباب کے بارے میں ان کو مطلع کیا ہے، ان کو اطلاع دی ہے کہ فلاں دوست جو ہے وہ فلاں کا یہ حال ہے، فلاں مر چکا ہے، فلاں کو قتل کر لیا، فلاں جو ہے جیل میں چلا گیا ہے۔ تو اس نے دلی کی بربادی کے احوال جو ہے اس خط میں اپنے دوست میر مہدی مجروح کو بتائی۔ اس خط میں ہمیں مزید جو ہے دلی جو اس وقت ایک تباہ حال شہر تھا، اس کے بارے میں ہمیں جو اس کی تباہی کے بارے میں مزید جو ہے معلومات ہوگی بزبان غالب ہمیں، کہ وہاں پر یعنی کتنا نقصان ہوا۔ بھائی کیا پوچھتے ہو؟ اب دیکھیں یہ جو ہے میں نے آپ کو مکتوب نگاری جب میں نے آپ کے ڈسکس کیا تو میں نے یہی بات بتائی تھی کہ انہوں نے فرسودہ طریقے وہ ختم کر دی۔ محترم جناب میر مہدی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو ہے بڑے بڑے القاب اور ثقیل الفاظ، اس کو جو ہے یکمشت جو ہے غالب نے ترک کر دیا۔ اب دیکھیں خط شوری ہو رہے، نہ سلام نہ نیک نہ کچھ، بس مطلب کی بات۔ بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں؟ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی، دلی کی ہستی، دلی کی دنیا جو ہے وہ بڑے ہنگاموں پر مشتمل تھے، یہاں پر بڑے ہنگامے ہوئے ہیں، انگریزوں نے جو ہے اپنا قدم جمایا، بڑے صغیر اپنا قدم جماتے ہی دلی جو ہے چونکہ وہ دارالخلافت تھا اور یہاں پر جو ہے بادشاہ کا محل تھا، اور کیا کہتے ہیں بادشاہ ظفر کا محل بھی اس شہر میں تھا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شہر کئی ہنگاموں پر تھا۔ قلعہ چاندنی چوک، چاندنی چوک ایک مشہور چوک ہے دہلی کا، اس کے آپ یہ مختلف جگہوں کے نام آپ کو بتا رہے ہیں۔ قلعہ چاندنی چوک، لال قلعہ جسے کہتے ہیں، ایک جو ہے سیاح آتے ہیں، اب بھی جو ہے تاریخی قلعہ ہے، مغلیہ دور کے وقت کا بنا ہوا ہے، لال قلعہ سے کہتے ہیں، اور یہ شاہ جہاں نے بنایا تھا۔ تو وہ اور چاندنی چوک، چاندنی چوک ایک مشہور چوک ہے دہلی شہر کا۔ ہر روز بازار مسجد جامع کا، بہت بڑی مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے جامع۔ ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا، یہ پانچوں باتیں اب نہیں۔ پھر کہو دلی کہاں؟ ہاں کوئی شہر قلمرو ہند میں اس نام کا تھا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ماضی کے اپنے حالات بتا رہے ہیں کہ دل کے برباد ہونے سے پہلے جو ہے ہر روز جو ہے جامع مسجد جاتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے، چاندنی چوک وغیرہ، اور جو ہے ہر ہفتے جمنا دریا ہے، مشہور دریا ہے، جمنا دریا کے پل ہم جاتے تھے، وہاں پر سیر کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہاں پر اسی شہر میں پھول والوں کا میلہ ہوا کرتا تھا، ہر سال جو ہے میلہ ہوا کرتا تھا، میلے میں لوگ آتے تھے، بڑی جو ہے چہل پہل ہوتی تھی، اور بڑی جو ہے رونقیں ہوتی تھیں، وہاں پر مختلف پروگرام ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پھول والوں کا میلہ، اب یہ چیزیں چونکہ شہر جو ہے برباد ہو چکا ہے، افراتفری کا عالم ہے، اور جو ہے ہنگامے ہیں اور لڑائیاں ہیں اور جھگڑے ہیں، اب یہ چیزیں ختم ہو گئی، افسوس کر رہا ہے۔ جنرل بہادر 15 دسمبر کو داخل ہوں گے، دیکھیں کہاں اترتے ہیں اور کیوں کر دربار کرتے ہیں، آگے کے درباروں میں
ان کا الگ الگ دربار ہوتا تھا. ججر، بادر، گڑھ، بلک، گڑھ، فرخ، نگر، اوجانا، پاٹوڈی وغیرہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کا جو انگریزوں نے جو مقرر کیا تھا گورنر جنرل بہادر، وہ آتے تھے اور انگریزوں کی اشاروں پر جو ہے انگریزوں کے ایما پر، ان کے اشاروں پر جو ہے وہاں پر اپنے احکامات صادر کرتے تھے. کہتے ہیں کہ گورنر جنرل آ رہا ہے، اب دیکھیں کیا جو احکامات صادر کرتے ہیں، دلی کے لوگوں کے لیے کیا احکامات صادر کرتے ہیں. یہ مختلف جگہوں کے نام انہوں نے گنوائے ہیں کہ پہلے تو یہاں پر الگ الگ دربار ہوتا تھا، الگ الگ شہروں میں پورا گورنر جنرل ہے، سارے علاقوں کا ایک ہی گورنر ہے. اب وہ آئے گا، اب دیکھتے ہیں کیا نیا آرڈر ساتھ لاتے ہیں. اس میں سے اچھا یہ جو پاٹوڈی اور یہ دوسری جگہ انہوں نے گنوائی ہیں، 4 معدوم محض ہیں. 4 تو ختم ہو گئی، معدوم کا مطلب ختم ہو جانا، معدوم عدم سے ہے ختم ہو جانا، ختم ہونا. ٹھیک ہے، 4 شہر تو یہ 4 علاقے تو ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی 3 جو باقی اس میں سے دجانہ، لوہارو اور یہ تخت حکومت ہانسی. یہ اصل میں کتاب کی چھپائی میں تھوڑا فرق ہے، یہ الفاظ بعض مٹے ہوئے. تو بہرحال یہ 3 جگہ جو ہے باقی ہیں، باقی جو ہے پاٹوڈی وغیرہ یہ حصار یہ جو ہے ختم ہو چکے ہیں. کمشنر بہادر ان دنوں کو یہاں لے آئے تو 3 رئیس ورنہ 1 رئیس، اور عام دربار عام والے مہاجن لوگوں کو کہتے ہیں، جو جس طرح ہمارے صراف ہوتے ہیں جو سود پر لین دین کرتے ہیں، لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں سود پر، اور صرافی کا کام کرتے ہیں، کرنسی کا کام کرتے ہیں، ان کو مہاجن کہتے ہیں. مہاجن سب موجود. اہل اسلام میں سے صرف 3 آدمی باقی ہیں. مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ 3 بندے باقی ہیں، باقی جو ختم ہو چکے ہیں، بعضوں کو قید کر دیے گئے. تو وہی جو ہے دلی کی بربادی کا حال آپ کو بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں 3 جو ہے آدمی باقی ہیں. میرٹھ میں مصطفیٰ کون باقی ہیں؟ میرٹھ میں مصطفیٰ خان، سلطان جی جگہ کا نام ہے، سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان، یہ 2. اور تیسرا اپنا کہہ رہے ہیں کہ بلی ماروں میں غالب، جو جس محلے میں غالب رہتے تھے نا، اس محلے کا نام تھا بلی ماروں کا محلہ، بلی ماروں کا محلہ. تو وہ کہتے ہیں کہ دلی شہر میں بلی ماروں کے جو محلہ ہے اس میں رہنے والا سگے دنیا کا کتا، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں غالب، سگے دنیا موسوم باسد، جس کا نام اسد ہے وہ باقی. اپنا کہہ رہے ہیں مرزا غالب کا نام تھا اسد اللہ خان غالب ان کا تخلص تھا، تو مشہور غالب پر ہے. تو کہتے ہیں کہ بلی ماروں کے محلے والا، جو بلی ماروں کا محلہ ہے، جس محلے میں رہتے تھے محلے کا نام، تو اپنا ذکر کر رہا ہے کہ بلی ماروں میں سگے دنیا کا کتا موسوم باسد، جس کا نام اسد ہے. تینوں مردود محروم مغموم ہیں، تینوں جو ہے محروم ہو چکے ہیں، شہر میں بربادی ہوئی، ہر چیز سے محروم، جو مغموم ہیں، غمزدہ ہیں اور مردود ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مغموم، غمزدہ، سگے دنیا، دنیا کا کتا، مراد غالب، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اس میں مراد غالب، اپنے آپ کو اس نے سگے دنیا کا ہے. دنیا کا مطلب یہ ہے کہ عجز و انکساری کا اظہار ہے. اس میں عجز و انکساری کا اظہار ہے، اپنے آپ کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا جو کتا بنا ہے غالب ہے وہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دلی شہر میں مصطفیٰ خان اور جو ہے سلطان جی علاقے میں مولوی صدر الدین اور میں، کہتے ہیں ہم 3 باقی ہیں، باقی جو ہے ختم ہو گئے ہیں. تم آتے ہو چلے آؤ جان نثار خان کے چھتے کی سڑک، خان چند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ. کہتے ہیں یہاں پر تم آتے ہو تو آؤ، یہاں پر آپ تشریف لائیں، پرانے جو علاقے ہیں، سڑکیں ہیں، آپ دیکھ لیں گے. باقی بیگم کے
کوچے کا، باقی بیگم کے کوچے کا ڈہنا، جامع مسجد کے گرد سبز جامع مسجد کے گرد 70 گز گول میدان، یہاں سن جاؤ، نکلنا سن جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں، جو دلی شہر اب برباد ہو چکا ہے، اس میں جو علاقے ہیں جامع مسجد کے گز 70 گز گول میدان، نکلنا سن جاؤ۔ اب ان کے انگریزوں نے جو ہے جامع مسجد کے گرد ایک میدان بنا لیا ہے، اور پتہ نہیں کس غرض کے لیے بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ آپ آئیں گے، جس وقت آپ دہلی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے افراتفری کے عالم میں، اب آئیں گے، اب نقشہ ہی بدلا ہوا ہے دہلی کا۔ غالب افسردہ دل کو دیکھ جاؤ، چلے آؤ، کہتے ہیں کہ آؤ، اور جو غالب یہاں پر غمزدہ پڑے ہیں، کہتے ہیں مجھ کو دیکھ جاؤ، میرے مجھ سے ملاقات ہوگی۔ مجتہد العصر سرفراز حسین کو دعا، حکیم حکیم مرشد کو دعا، اور قطب الملک میر نصیر الدین کو دعا، یوسف ہند میر عبدالعزیز کو دعا۔ یہ اپنے جو ہے ہمسر ساتھی ہیں غالب کے۔ مجتہد کہتے ہیں اجتہاد کرنے والا، مجتہد اجتہاد کرنے والا، اجتہاد کرنے والا۔ مجتہد العصر زمانے کا اجتہاد کرنے والا۔ تو یہ جو ہے میر سرفراز حسین ایک مجتہد العصر، ان کے دوست تھے۔ زمانے کے مطلب یہ ہے کہ مختلف مسائل کو اکٹھا کر کے ان کا حل نکالنے والا، جس کو کہتے ہیں مجتہد، اور زمانے کا مجتہد تھا مرزا فراز حسین۔ اور یہ جو نام لیے ہیں ان سب کو میری طرف سے دعا دینا۔ اور اس یہاں پر انہوں نے اپنے خط کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا ہے، خط یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ خط جو لکھا تھا 2 دسمبر 1859 میں، یعنی اپنی موت کے ایک ماہ چند دن پہلے ہی، موت سے چند دن پہلے انہوں نے یہ خط، کیونکہ غالب کی غالب نے جو وفات پائی ہے وہ یہ 1859 میں پائی تھی، اسی دسمبر کے مہینے میں۔ تو 2 دسمبر 1859 میں جو انہوں نے وفات پائی تھی۔ یہ اصل پیدائش تاریخ میں تھوڑی سی تاریخ وفات میں، یہ پیدائش میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے۔ یہ اصل میں 1797 ہے، اور یہ جو ہے 1859، یہ تاریخ سے تھوڑی سی غلطی آ گئی تھی سن میں نا۔ تو یہ جو ہے غالب کی تو مشہور تاریخ ہے، سب کو یاد ہے۔ 1859 میں فوت ہوئے تھے، اور 1797 میں تو یہاں پر یہ ان کے خط، یہ خط جو ہے ختم ہوا۔ تو بیٹا اس خط میں میر مہدی مجروح کے نام جو انہوں نے خط لکھا ہے، میں نے آپ کو پڑھا دیا، ایکسپلین کر دیا۔ وہی دہلی جو پورا شوق دور سے گزر رہا تھا، اور دہلی کا شہر برباد ہوا تھا انگریزوں کے ہاتھوں، اب شہر کی بربادی کا ذکر جو ہے انہوں نے کیا کہ دہلی شہر کا کیا عالم ہے، ایک ہو کا عالم ہے، اور جو ہے اس کے نقشے ہی بدل گئے ہیں۔ تو یہ اس میر مہدی مجروح کو جو ہے انہوں نے مطلع کیا ہے، کیا کہتے ہیں، دہلی شہر کی ناگفتہ حالت کے بارے میں، جو ایسی خراب حالت ہو گئی شہر کی کہ بیان کرنے کے قابل نہیں تھی، اس کے بارے میں انہوں نے اطلاع دی ہے۔ اس کے ساتھ یہ 2 خط جو ہے غالب کے ختم ہو گئے۔ اگلے ہم نیکسٹ سبجیکٹ اس میں ہم مکاتیب اقبال پڑھیں گے۔ تب تک خدا حافظ، السلام۔